جیسے ایک ایران کے ایک صاحب وہ امپریس ہو گئے تھے اور وہ پھر وہاں ایک کرسچن مرشد کے ساتھ مرید ہو گئے تھے اور انہی سے جناب سیکھتے ہوتے تھے معاملات، اور اسی میں ہوتے ہوتے پھر وہ ان کے مرشد فوت ہونے لگے تھے۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ سلمان ان کا نام تھا کہ بیٹا اب کرسچنز میں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ چیز نہیں رہی ہے، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ نبی جو ہے، آخری نبی جو ہے وہ آنے والے ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جانا۔ وہ کہا جی مرشد آپ یہ بتائیے وہ کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی ان کا ہمیں تو یہ نشانی ملتی ہے کہ وہ ایسا ایریا عرب علاقے میں کہ جہاں پہ لاوا پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ ہوں گے۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے، تو ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو وہ اب جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر پتہ چلا کہ یہ یثرب وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ یہ لاوا پڑا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ آئے تھے، لیکن بیچ میں ان کو اغوا کر کے وہیں کے وہاں کے جو یہودی تھے تو ان میں سے کسی نے ان کو خرید لیا تھا اور اب وہ غلام بنے ہوئے تھے۔ تو عین اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔ تب ان کو پتہ چلا کہ یہ آخری نبی رسول ہیں، تو وہ فوراً ایمان لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً خریدا اور ان کو غلامی سے آزاد بھی کیا تھا انہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے ہسٹری کے اندر۔ اب ہم یہ دیکھیے، یہ پورا بیک گراؤنڈ تھا جس کی ابھی تک ہماری بات چلی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں تصوف کا پہلا دور، یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ ہے، اور آپ کے صحابہ کرام اور پھر ان کے شاگرد جب تک رہے 1 to 150 ہجری کی پیریڈ کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو اب ہم تصوف پہ ہماری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنا۔ عہد رسالت میں کیا تھا کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جس میں بہت زیادہ عبادت اور ترک دنیا کا شوق تھا۔ اب یہ کہاں سے آیا تھا؟ لگتا یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ کرسچنز میں زیادہ یہ ڈیولپڈ تھا، کچھ وہاں سے سیکھا ہوگا، کچھ جیوز سے انہوں نے سیکھا ہوگا، کچھ ہو سکتا ہے کہ ہندو مت سے بھی ان کا تعلق رہا ہو کبھی نہ کبھی، بزنس کے لیے جب سفر کرتے تھے تو اس میں سے جو مشہور صحابی جن میں یہ زیادہ ذوق تھا، ایک تو عثمان بن مظعون، عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو ذر غفاری اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ۔ یہ چاروں صحابہ ایسے تھے کہ جن میں ترک دنیا کا شوق تھا، ایک پورا رجحان تھا، عبادت کا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا تعلق ہوا تھا، یہ ایمان لائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا کہ بھی اعتدال پسندی اختیار کرو، یہ چیز نہ کرو۔ اس کے لیے کہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جن پہ عبادت اور ترک دنیا کا شوق تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا جی ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی، آپ کی جان اور اہل و عیال کا بھی آپ پر حق ہے، اس لیے کبھی روزہ رکھیے اور کبھی نہ رکھیے، رات کو عبادت بھی کیجیے اور سو بھی لیا کریں، تاکہ آپ کا جسم کی جو بھی وہاں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کریں آپ۔ تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابہ کرام کو سمجھایا کہ جس میں یہ ترک دنیا کا یعنی رہبانیت کا جن میں شوق تھا، جن میں ان کو روکا کہ بھی اتنا نہ کرے، عبادت بھی آپ نے کرنی ہے تو اتنی کریں کہ جتنی ہو۔ ایک اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ خواتین کو دیکھا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتی ہوتی ہے تو انہیں سمجھایا کہ بھی یہ نہ کرے، میں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ سوتا بھی ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، تو اس طرح کریں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اب خلفائے راشدین کے ہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ لائف سٹائل ان کا بہت سادہ رہا ہے۔ خلفائے راشدین میں دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ان کی سیلری بہت کم تھی، یعنی ان کا یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب ان کو حکمران بنایا صحابہ کرام نے مل کے،
تو اس وقت دیکھا کہ اگلے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا بزنس تھا، تو وہ اپنے کپڑے لے کے پھر اسی طرح بیچنے کے لیے مارکیٹ میں گئے، تو صحابہ کرام نے روکا کہ جناب پھر اس طرح تو ٹائم گورنمنٹ کو زیادہ چاہیے، تو آپ یہ کریں، کہتے بھی پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ وہ کہ نہیں جناب، ہم آپ کے لیے سیلری کم ارینج کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانا نہیں، لیکن سب نے پورا احتجاج کیا کہ نہیں جی آپ کریں اور پورا ٹائم آپ دیں۔ انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، اور پھر کرتے کرتے ایک بار یہ ہوا کہ انہیں یہ فیل ہوا کہ جناب مجھے کچھ اچھا مزیدار قسم کی ایک کھانا جو ہے، کچھ مٹھائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو ان کی اہلیہ نے ان کی سیلری میں سے بھی کچھ سیو کی ہوئی تھی، انہوں نے پورا بنا دیا۔ جب وہ کھایا ان کو مزہ بھی آیا، پھر کہا کہ نہیں بھی یہ پھر سیلری اس کا مطلب میں زیادہ لے رہا ہوں، انہوں نے سیلری اپنی ڈیڈکٹ کر لی۔ یہ دیکھیں ان کا معاملہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آپ نے وہ پرانی ہسٹری میں اپنے دیکھا تھا کہ وہ مٹی میں بھی سو لیتے تھے، دن میں مجاہد کے طور پر اور رات میں راہب بن کر۔ یہ ایک کرسچن نے یہ کمنٹ کیے تھے صحابہ کرام پہ کہ جب ان کی شام میں جب ان کی ملٹری آئی تھی، تو اب انہی کے ایک جاسوس نے کرسچنز کے، انہوں نے یہ دیکھا تھا، کہا تھا بھئی یہ دن میں تو مجاہد ہوتے ہیں اور رات میں راہب ہوتے ہیں کہ پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح کی حالت تھی۔ عثمان، علی، حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہم، ان سب میں سے کسی نے سیلری نہیں دی، اس لیے کہ فائنینشلی یہ سب سٹیبل تھے، انہوں نے لی نہیں۔ عوام میں شدید آمدنی وہ دینے لگے اور بہترین گھروں میں تعمیر ہوئی تھی، تو اس وقت ابو ذر غفاری اور ابو درداء رضی اللہ عنہما انہوں نے تنقید بھی کی کہ بھی یہ تو بڑا ایک لائف سٹائل بڑی مزیدار ہو رہی ہے، کیونکہ اب مسلمانوں میں بہت زیادہ فائنینشلی بہت کچھ فنڈ مل رہا تھا۔ تو لوگوں نے کیا ایک تنقید ہی کی، لیکن کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں۔ پھر اگلی نسل میں حکومت پر قبضے کی چپکلش وہ جاری رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی تحریکیں پیدا ہوئی تھیں کہ جنہوں نے حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش بڑی کی تھی۔ عثمان، علی، حسن رضی اللہ عنہ تینوں کو شہید کیا گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد بھی مسلسل جنگیں چلتی رہی مسلمانوں کے۔ تو سچویشن یہ رہی کہ تصوف بس اتنا ہی تھا کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے تھے، اور فائنینشلی کوئی بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا تھا کہ بھی اس جسم کا بھی فائدہ کرو، اس کی بھی ذمہ داری ادا کرو اور عبادت بھی کرو۔ تو اصل میں یہ سکھایا گیا تھا۔ اچھا، پھر اگلے پیریڈ میں معاشرے کی اخلاقی تربیت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی عمل، تو یہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں جب ہم نے یہ ایک پوری اخلاقی تحریکیں جب پیدا ہوئی تھیں، تو اس میں صحابہ کرام میں سیدہ عائشہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ تھے، پھر ان کے تابعین، ان کے شاگردوں میں حسن بصری، عروہ بن زبیر، اکرمہ مولا ابن عباس، عطا بن یسار، طاؤس، عمر بن عبدالعزیز، ابو حنیفہ، مالک بن انس، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ تابعین کے اسکالرز تھے، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، پڑھاتے تھے، بس اتنی بات تھی۔ ایتھیکلی کسی کے اندر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ بھی ان کو یاد کرا دیتے تھے کہ بھی دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارے یہاں غلطی ہو رہی ہے، اس سے بچیں۔ تو اس زمانے تک یہی تھا۔ اس کے لیے ایک اسکالر، ایک ہمارے دوست ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب، ان کا ایک آرٹیکل ہے، تو میں اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک پوری آپ کے سامنے سچویشن آ جائے گی کہ اس زمانے میں ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ کیا کرتے تھے، اور پھر آپ میچ کر سکتے ہیں کہ جیسے کرسچنز تصوف کے جو میتھڈ تھے، اور اسی طرح ہندو مت کے اور بدھ مت کے جو تھے، تو ان کے میتھڈ کو بھی آپ میچ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
دوسری صدی ہجری کے نصف اول تک کہ یہ وہ حالات ہیں جس میں ایک طرف مسلم معاشرے میں مال و دولت کی بے پناہ کثرت تھی اور دوسری طرف مستقل جنگ و جدال اور بد امنی کا ماحول تھا۔ ان حالات میں ایک مسلمان کی ضرورت تھی کہ مادیت کہ مٹیریلزم کے ماحول میں اس کے روحانی ارتقاء اور بد امنی کی فضا میں ذہنی اور قلبی سکون کے لیے مذہبی قیادت آگے آتی اور قرآن پاک کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتی۔ بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا، یعنی ہوا تو صحیح، اسکالرز کرتے رہے لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہوا، کیونکہ ہر طرف ایک تو فائنینشلی بہت امپروومنٹ تھی، بہت معاملہ تھا، لیکن آپس میں مسلسل لڑائی جھگڑے وہ جاری تھے، بہت ساری بغاوتیں ہو رہی تھیں، تو وہ ایک اس طرح سے تھا، ٹینشن تھی۔ صالحین کی ایک بڑی تعداد مستقل جنگوں میں مصروف رہی، چاہے وہ خارجی قوتوں کے خلاف تھیں یا بنو امیہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کی شکل میں۔ باقی اہل عمل کی توجہ ایک عظیم مسلم ریاست کے قانونی نظام کی تشکیل کے لیے فقہی سرگرمیوں میں صرف ہونے لگی۔ فقہا کی آراء کے رد عمل میں لوگوں نے دینی احکام کی احادیث سے جمع کرنے کی کوشش شروع کی۔ ائمہ اربعہ یعنی یہ جو بڑے مشہور فقہ کے اسکالرز ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، جن کا قیام دوسری اور تیسری صدی میں یعنی 120 to 241 ہجری میں سامنے آیا، تو اسی عرصے میں سیاہ ستہ کی تدوین ہوئی۔ اب سیاہ ستہ کیا ہے کہ یہ حدیث کی 6 بکس ہیں، تو یہ بھی اس پیریڈ میں آہستہ آہستہ لکھنے لگے، بننے لگے۔ مسلمانوں کے اہل علم فقہ اور حدیث کی تدوین سے فارغ ہوئے تو یونانی فکر و فلسفہ سے مسلم معاشرے میں در آنے والے کلامی مباحث کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک یونانی فلسفے کے اندر جو بھی الہیات اور یہ کلام یعنی آپس میں ڈسکشن اور انہی معاملات پہ جو اسکالرز تھے ان کا ذوق ادھر ہونے لگا۔ تو اس جائزے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں جب مستقل خانہ جنگی کی وجہ سے ذہنی پریشانی اور مال و دولت کی فراوانی کی بنا پر پیدا ہونے والی روحانی خلا اور اخلاقی بگاڑ جیسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت تھی، تو مسلمان اہل علم کی ترجیحات جنگ و سیاست، فقہ و حدیث اور فلسفہ و کلام بنی رہی۔ یا پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہوں گے، ایسا ہی تھا کہ یا تو یہ ہوا کہ دوسرے ملکوں میں جنگیں یا پھر آپس کی بغاوتیں، اسی کے اندر ہی مسئلہ۔ اچھا، جو اسکالرز تھے وہ فقہ اور حدیث پہ ہی ان کا فوکس رہا، اور کچھ اسکالرز کے اندر فلسفہ اور کلام یعنی آپس کی ڈسکشن فلسفے کے معاملے کی اسی میں لگے رہے، تو معاملہ یہ تھا۔ اب رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ کو یوسفی صاحب پھر مزید بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی صدی میں اس صورتحال میں ایک نمایاں استثناء حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی 21 to 110 ہجری ان کی زندگی رہی ہے۔ ان کا تھا آپ ایک جلیل القدر تابعی، مفسر اور محدث تھے۔ یعنی مفسر کا مطلب کہ تفسیر یعنی قرآن پاک کی ایکسپلینیشن کرتے تھے، حدیث کو وہ بیان کرتے تھے، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پرورش پانے والے حسن بصری نے صحابہ کرام کا کافی زمانہ پایا۔ تو اپنے دور کی انتشار اور صحابہ کرام کے دور کے بعد آنے والی اخلاقی انحطاط کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے خلاف بھرپور جد و جہد کی۔ وہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نظر، صاحب درد اور قادر الکلام خطیب بھی تھے۔ ان کے مواعظ کی اثر افریدی اس درجہ بڑی ہوئی تھی کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ان کے کلام کو نبیوں کے کلام کی طرح قرار دیا۔ یعنی اب یہ تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت تفصیل سے ایتھیکلی لوگوں کو ایک یہ لیکچر کرتے رہے، وہ یہ معاملہ تھا ان کا۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک فضا پیدا ہوئی، مگر بدقسمتی سے ان کے بعد دعوت و اصلاح کا یہ میدان اہل علم کی دلچسپی کا موضوع نہ بن سکا، جبکہ معاشرے کی اخلاقی
تربیت کرنا اور ربانی تعلق کی درست جہت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا بہرحال معاشرے کی ضرورت تھی، جو اس دور کے معروضی حالات میں زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک زبردست خلا پیدا ہوا۔ انسانی ضروریات کی طلب سے پیدا ہونے والا کوئی خلا کبھی باقی نہیں رہتا۔ یہ خلا تصوف کی تحریک نے بھر دیا۔ یعنی مسلم معاشرے کی زہد اور غیر مسلم فلسفوں اور روایات سے متاثر تصوف کی تحریک اس فضا میں غیر محسوس طریقے سے اپنی جگہ بناتی چلی گئی اور دوسری اور تیسری صدی میں عوام و خاص دونوں میں مقبول ہو گئی۔ تو یہ ہسٹری ہے جو یوسفی صاحب نے بیان کی۔ اس میں تھوڑا سا ان سے یہ اختلاف کروں گا کہ صرف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی نہیں تھے، بلکہ اور بھی بہت سے اسکالرز تھے کہ جو یہ کاوش کر رہے تھے۔ یہ میں نے جیسے ان کے نام آپ کے سامنے رکھے کہ صحابہ کرام میں جیسے فار ایگزامپل سیدہ عائشہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، پھر تابعین میں سے حسن بصری ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، اکرمہ مولا بن عباس ہے، عطا بن یسار ہے، طاؤس ہے، عمر بن عبدالعزیز ہے، ابو حنیفہ ہیں، مالک بن انس ہیں، سفیان سوری ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تابعین کے اسکالرز ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کاوش کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ لگتا یہی ہے کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بھی جو ایتھکس سمجھائے لوگوں کو وہ کرنے کی، عبادت کی کوشش کی، لیکن فائنینشلی بہت فائدہ بھی تھا، اور دوسری طرف انتشار کا معاملہ تھا، جنگیں بھی تھیں، وہ سلسلہ بھی چل رہا تھا، لیکن پھر بھی نیکیاں تھیں۔ لیکن وہ ٹھیک ہے کہ جا کے تیسری صدی میں پھر تصوف ایک وہ جو خلا رہ گیا تھا پورے مسلمانوں کی پورے ایریے میں، تو تب یہ ہو گیا سلسلہ۔ پھر کیا ہوا؟ ہم ابھی دیکھیے کہ 150 ہجری کی یہ دوسری صدی ہے، 150 ہجری۔ تب میں اس کے لیے جو ایک پازیٹیو اور نیگیٹو سچویشن ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ عبدیت اور زاہدین سنت کی ایک تختی سے پابند تھے، مگر بعض معاملات جیسی عبادت میں غلو کے معاملے میں یہ تجاوز کرنے لگے تھے۔ یعنی اب یہ کہ آنے لگا کہ اب جن لوگوں میں بھی روحانیت کا جن میں شوق تھا، تو وہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ ہی عمل کر رہے تھے، لیکن پھر عبادت میں غلو کا مطلب بہت زیادہ کرنا، کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی بعض نے یہ کیا تھا نا، بہت زیادہ روزے کرنا، پوری رات نماز پڑھنا، اس طرح کا شوق آیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا بھی اتنا نہ کرو، کہ آپ کے جسم کا بھی حکم بھی آپ پر یہ ہے کہ آپ اس کا حق بھی ادا کریں، اپنے جسم کا بھی، اپنی فیملی کا بھی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، کہ اس طرح سے آپ مینج کریں ٹائم کو۔ لیکن کچھ لوگوں میں آنے لگا شوق۔ ان عابدین اور زاہدین کے ہاں علم اور علماء کا احترام کیا جاتا رہا۔ یعنی اب یہ 100 ہجری سے آنورڈ کا پیریڈ ہے کہ اب بہت سے لوگ وہ پوری رات مسجد میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو اسکالرز بھی تھے تو وہ بھی ان کا احترام کرنے لگے تھے۔ حدیث اور فقہ کے علم کے حصول کے بارے میں ان عابدین اور زاہدین میں سوائے چند مستثنی شخصیات کے ذوق و شوق نہیں پایا جاتا تھا۔ یعنی علمی ذوق نہیں تھا ان میں۔ یعنی جو عابدین جو ہر وقت عبادت اور وہ کر رہے تھے، تو ان میں حدیث اور فقہ پہ کا ایک علم، ایک اسکالر سے پڑھنا، اور وہ اتنا شوق نہیں تھا ان میں۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ علمی مجالس اور معاشی سرگرمیوں سے یہ عابدین اور زاہدین دوری اختیار کرنے لگے تھے۔ یعنی آہستہ آہستہ وہ مسلسل عبادت پہ فوکس اور ایجوکیشن کو انہوں نے کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ واض و نصیحت ان کے ہاں عام ہو چکی تھی، اور اس میں اہل کتاب اور دیگر قوموں کے قصے زیب داستان کے لیے بیان کیے جانے لگے تھے۔ اور یہ اہل کتاب کی یہ جو قصے تھے، کہانیاں تھیں، جو ان کے ظاہر ہے کہ اب یہ اسپیشلی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت بڑے جیوز اور کرسچنز بھی رہتے تھے وہاں پہ،
تو انہی سے وہ ان سے سیکھ لینا. ہاں بھی آپ کے یہ بتائیے گا کہ وہ یہ گنوسٹسزم کے لوگ جو ہے کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے. تو آپ نے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ کیسے کرسچنز کے اندر کیسے کیسے سخت میتھڈ انہوں نے اختیار کر لیے تھے اپنے جسم کے اگینسٹ رہبانیت کے. تو وہی طریقے، وہی کہانیاں، وہی قصے، وہی کرامتیں، وہی ان کے معجزے وہ سننے لگے، انہی پہ غور کرنے لگے تھے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے یا سننے کے وقت ان پر خوف و حزن، اضطراب کے جذبات اور بعض اوقات بے ہوشی کا غلبہ ہونے لگا تھا. یعنی اتنا ہونا کہ قرآن مجید میں پھر وہ بس یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری اب تو ملاقات ہونے لگی ہے. تو یہ اب یہ اس کے لیے میں نے کچھ صوفی اسکالرس کی بکس سے میں نے یہ کر دیا. ایک مشہور بڑے صوفی اسکالر عبد القادر جیلانی صاحب کی یہ کتاب آراء الاعتقادیہ و صوفیہ، ان کی جو بارے میں یہ جو لکھی گئی بک ہے، تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سچویشن. یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹی احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور حدیث کے سب سے بڑے اسکالر امام مسلم کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے اور یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، یعنی اپنی طرف سے جھوٹ نہیں سمجھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی جو حدیث ہے تو بہت جھوٹی احادیث وہ بھی بیان کرنے لگے تھے. تو اب یہ پہلا پیریڈ تھا کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا. تو اب دیکھیے کہ عبادت کا غلو جب بہت زیادہ ہوا تو پھر علم کا شوق نہیں رہا، اور علم کا شوق نہیں آیا تو پھر اب یہ کرسچنز اور اسی طرح ہندوؤں سے جو بھی ان کے ہاں آئیڈیاز ان تک پہنچنے لگے تو بس جناب اسی سے امپریس ہو کر اور وہی پوری وہ باتیں جو ہیں وہ احادیث کا حصہ بننے لگی. تو یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو ہوا. اس کے بعد پھر اگلا پیریڈ شروع ہوتا ہے کہ جس میں تصوف کا ارتقائی دور، ایک وہاں سے یہ تصوف ڈیولپ ہوا ہے مسلمانوں کے یہاں 150 to 350 ہجری. تو میرا خیال ہے کہ اب ٹائم کافی ہو گیا، تو اس کو ہم اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے. تو یہ پہلا پیریڈ ہے کہ جب صحابہ اور تابعین رہتے تھے، اس زمانے کا پیریڈ تھا. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگلی پیریڈز میں پھر کیا معاملہ چلتا رہا تھا. تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم کور کرتے ہیں. ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آ رہے ہوں بلا تکلف آپ ای میل کر دیجئے. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا.